فیکٹ بائی رومی کے معزز دوستو، میں ہوں نبیل احمد۔ آپ سب دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم۔ پیارے دوستو، ہم آج کی اس ویڈیو میں آپ کو بتائیں گے کہ عید الاضحیٰ کے موقع پر قربانی کرنا کیوں ضروری ہے، قربانی کرنے سے کیا اجر و ثواب ہوتا ہے، اور کون لوگ ہیں جن کی قربانی قبول نہیں ہوتی۔ نہایت معلوماتی ویڈیو ہے، گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک دن صحابہ نے پوچھا، یا رسول اللہ، بتائیں کہ قربانی کیا ہے؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا، قربانی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت مبارکہ ہے۔ یہ سن کر صحابہ نے مزید پوچھا کہ یا رسول اللہ، پھر اس پر ہمیں ثواب کیا ملے گا؟ آپ نے ارشاد فرمایا، جس جانور کی تم قربانی کرو گے اس کے ہر بال کے بدلے تمہیں ایک نیکی ملے گی۔ نبی کریم کی اس حدیث سے یہ ثابت ہوا ہے کہ قربانی کے جانور کے جسم پر جتنے زیادہ بال ہوں گے تو اس جانور کے ایک ایک بال کے بدلے ایک نیکی ملے گی۔ پیارے دوستو، نبی کریم نے اپنی پیاری بیٹی سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ سے ارشاد فرمایا، اے میری بیٹی فاطمہ، اٹھو اور قربانی کے جانور کے پاس رہو۔ حضرت فاطمہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ، اس میں کیا حکمت پوشیدہ ہے؟ تو نبی کریم نے ارشاد فرمایا، اے فاطمہ، اس لیے کہ اس جانور کے خون کا پہلا قطرہ زمین پر گرتے ہی اللہ تبارک و تعالی تمہارے پچھلے تمام گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ پیارے دوستو، نبی کریم نے ارشاد فرمایا، جو شخص استطاعت ہونے کے باوجود قربانی نہیں کرتا، مال بھی ہے، دولت بھی ہے اور پیسہ بھی، پھر اگر وہ قربانی نہیں کرتا تو وہ ہماری عیدگاہ میں نہ آئے۔ پیارے دوستو، ایک دفعہ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ لوگوں کو درس قرآن دے رہے تھے اور قربانی کی فضیلت اور قربانی کے مسائل بیان فرما رہے تھے۔ انہوں نے ارشاد فرمایا، اے لوگو، ہر ایک مسلمان کی قربانی اللہ تعالیٰ قبول کرتا ہے، لیکن دنیا میں 3 ایسے بدبخت لوگ ہیں جن کی نہ تو قربانی قبول ہوتی ہے، نہ حج قبول ہوتا ہے اور نہ نماز قبول ہوتی ہے۔ لوگوں نے پوچھا، حضرت ایسے کون لوگ ہیں؟ حضرت امام جعفر نے فرمایا، شرک کرنے والے کا کوئی بھی عمل قبول نہیں ہوتا، نہ نماز قبول ہوتی ہے، نہ حج قبول ہوتا ہے اور نہ ہی قربانی قبول ہوتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا شرک کہلاتا ہے۔ نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو فرمایا، میرے صحابہ، شرک سے بچنا، اگرچہ تمہارے ٹکڑے ہی کیوں نہ کر دیے جائیں۔ اس حدیث سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ شرک کبیرہ گناہ ہے۔ پیارے دوستو، حضرت امام جعفر فرماتے ہیں کہ دوسرے وہ لوگ ہیں جو حرام کے پیسوں سے قربانی کا جانور خریدتے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کی نہ تو نماز قبول ہوتی ہے، نہ حج قبول ہوتا ہے اور نہ ہی قربانی قبول ہوتی ہے۔ حرام اللہ تعالیٰ کو بے حد ناپسند ہے، کیونکہ حرام پر ہمیشہ شیطان تھوکتا رہتا ہے۔ علماء کرام فرماتے ہیں، کبھی بھی اپنی اولاد کو حرام کا ایک لقمہ بھی مت کھلانا، کیونکہ یہ اولاد کی آنکھوں سے حیا کو چھین کر تمہاری اولادوں کو بے شرم بنا دیتا ہے۔ پیارے دوستو، حضرت امام جعفر فرماتے ہیں، تیسرے وہ لوگ ہیں جو سود کا کاروبار کرتے ہیں اور سود کھاتے ہیں۔ ایسے لوگوں کی قربانی اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرتا اور سود کھانے والے ہمیشہ ذلیل و رسوا ہوتے رہتے ہیں، اور ان 3 لوگوں کے علاوہ سب کی قربانی قبول ہوتی ہے، بے شک وہ گناہ گار ہوں اور مسلمان ہوں اور کلمہ پڑھنے والے ہوں، سب کی قربانی قبول ہوتی ہے۔ پیارے دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے ہمیں اپنی رحمت اور کرم کے سائے میں رکھے اور ہمیں ایسے لوگوں میں کبھی شامل نہ فرمائے جن پر اللہ کا غضب نازل ہوتا ہے۔ ہمیں ایسے لوگوں میں شامل کریں جن پر تو ہمیشہ اپنی رحمت رکھتا ہے۔ پیارے دوستو، یہ تھی ہماری آج کی معلوماتی ویڈیو۔ آپ کی اس ویڈیو کے بارے میں کیا رائے ہے؟ ہمیں کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔
اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو چینل کو لازمی سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں ایک نئی معلوماتی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔